إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال الله سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع توکل اور ماہ سفر چونکہ شروع ہو چکا ہے، اس میں جو لوگ مختلف اعمال سر انجام دیتے ہیں ان کے بارے کچھ اختصار کے ساتھ گزارشات عرض کی جائیں گی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ مسلمان اپنے تمام کاموں میں صرف اور صرف اللہ ذوالجلال پر ہی توکل، بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے۔ یہ صرف اخلاقی فرض نہیں ہے بلکہ ایک دینی فریضہ ہے اور اسلامی عقیدہ ہے کہ مسلمان تمام معاملات میں صرف اور صرف اللہ ذوالجلال پر ہی بھروسہ کرے، اللہ پر ہی اعتماد کرے، اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ذوالجلال پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل اور بھروسہ یہ واجب ہے اور دینی فرض ہے۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن کریم میں بھی بارہا مقام پر اللہ ذوالجلال نے اس کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث شریفہ میں اس کے بارے فرمایا ہے۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ ذوالجلال پر اعتماد کرنا کہ دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کا مل جانا، نقصان کا دور ہو جانا، یہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کے اختیار میں ہے۔ لہذا مومن اپنے تمام معاملات
اللہ ذوالجلال کے سپرد کرتا ہے اور یہ پختہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے علاوہ نہ کوئی دینے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، اور نہ ہی نفع اور نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ ذوالجلال کے پاس ہیں۔ لیکن حقیقی توکل یہ ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال نے ہر چیز کے جو اسباب بنائے ہیں ان پر پوری تیاری کرے، لیکن اعتماد اور توکل اسباب پر نہ کرے، وہ اللہ ذوالجلال پر کرے، کیونکہ اللہ ذوالجلال اگر اللہ چاہے تو اسباب ہوتے ہوئے بھی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا بھروسہ اللہ پر ہی کرنا چاہیے، لیکن اپنی پوری تیاری اور اسباب کو اختیار کرنا، یہی اللہ ذوالجلال پر توکل ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فرمایا اس زندہ پر بھروسہ کرو، اللہ ذوالجلال پر جو حی ہے، شروع سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ فرمایا لا یموت، جو کبھی نہیں مرے گا۔ کیا معنی کہ اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی اور پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جن کو موت آ جائے، جن کی زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، پھر انسان ان پر بھروسہ کرے، ان پر توکل کرے، یہ بات درست نہیں ہے۔ انسان کو اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اللہ ذوالجلال نے وسائل بنائے ہیں، اسی طرح فرمایا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ کئی لڑائیاں لڑیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ لڑائیاں لڑنے سے پہلے پوری تیاری کیا کرتے تھے، سامان حرب، سامان جنگ تیار کرتے، معرکے کے لیے میدان کا چناؤ کرتے اور وقت کا بھی انتخاب کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گرمی کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے، فضا ٹھنڈی اور خوشگوار ہوتی، پوری پالیسی تیار کی جاتی، صفوں کو منظم کیا جاتا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اجازت دیتے اور پھر اللہ ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے، اللہم منزل الکتاب ومجری الصحاب وحازم الاحزاب اللہم احزمہم وانصرنا علیہم۔ اللہ ذوالجلال سے دعا کرتے، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، بادلوں کو حرکت دینے والے اور دشمن فوج کو شکست دینے والے، انہیں شکست سے دوچار کر اور ہمیں ان پر فتح عطا فرما۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں توکل کا معنی یہ ہے کہ بیکار ہو کر بیٹھے رہیں، کچھ کام نہ کریں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ ذوالجلال پر اس طرح بھروسہ اور توکل کرو جیسا کہ کرنا چاہیے، فرمایا لا رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے جیسا کہ اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اگر تمہارا اللہ پر اعتماد ہو جائے، اللہ پر یقین ہو جائے، فرمایا لا رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے جیسے اللہ پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندوں کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی کام کے ذرائع نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ پر اعتماد ہے۔ فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں،
بلکہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد شام کو جب آتے ہیں فرمایا پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ اگر یہ اس کا معنی کیا ہے کہ جو اسباب جس چیز کے اللہ ذوالجلال نے بنائے ہیں انسان ان اسباب کو اختیار کرے، لیکن اسباب پر اعتماد نہ کرے، اعتماد اللہ ذوالجلال پر کرے۔ اللہ ذوالجلال نے فصل کے اعتماد بنائے ہیں کہ تم پہلے زمین کو تیار کرو، ہل چلاؤ، محنت کرو، اس کے بعد اس میں بیج بو دو، پھر اللہ ذوالجلال سے دعا کرو یا اللہ تو اس میں برکت فرما۔ اور انسان اگر پوری کوشش کرے، محنت بھی کرے، فصل بھی اچھی ہو جائے اور اللہ ذوالجلال کو منظور نہ ہو تو انسان اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان محنت کرے، کوشش کرے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ ذوالجلال سے دعا کرے، اعتماد فصل پر نہ کرے، کاروبار پر نہ کرے۔ ایک بندے نے بڑا کاروبار شروع کیا، بڑا فائدہ اس کے ذہن میں تھا، لیکن اچانک کوئی خلل پڑ گیا، پورے کی پوری فیکٹری تباہ و برباد ہو گئی۔ اس لیے اعتماد کس پر ہو؟ اللہ ذوالجلال پر۔ اللہ چاہے تو اس میں برکت عطا فرمائے، لیکن انسان کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ ایک شخص ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، کہتا ہے میرا اللہ پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ رزق دے گا۔ فرمایا یہ احمق اور بے وقوف ہے، اس نے کتاب و سنت کو نہیں سمجھا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اصل توکل یہ ہے کہ اللہ پر یقین کر لے، پھر اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسا توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر کا مہینہ چڑھ پڑا ہے، آ گیا ہے۔ اب یہاں بھی لوگوں کا توکل اللہ ماشاء اللہ کمزور پڑ رہا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ، بھائیو یہ تو پریشانیوں کا مہینہ ہے، یہ تو مصیبتوں کا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے۔ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرنا چاہیے، کوئی نیا کاروبار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں خیر و برکت نہیں ہے، اس یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں سفر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، اور لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اس کے پہلے 13 دن ان کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں بعض لوگوں نے کہا پورے سال میں 10 لاکھ اور 80,000 بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن صرف اس مہینے میں 9 لاکھ اور 20,000 بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ سارے مہینے اللہ ذوالجلال کے ہیں، کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے۔ نحوس انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں، اگر انسان برے اعمال کرے تو وہ منحوس ہوتے ہیں، لیکن کوئی دن اللہ نے، سارے دن اللہ کے ہیں۔ عربوں میں یہ بد اعتقادی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مکمل طور پر سمجھایا، فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر ولا ناع ولا غول، فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر، مشیت کے بغیر کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، اور نہ ہی بدشگونی ہے، اور نہ ہی الو کا بولنا ہے، اور نہ ہی سفر ہے، ولا نوع ولا غول، نہ نچھتر ہے نہ بھوت پریت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لا عدوى، کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہے، ہر چیز اللہ ذوالجلال کے اختیار میں ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو پکڑنا چاہے، تکلیف دینا چاہے،
اللہ کے سوا کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں۔ اللہ آپ کو بھلائی دینا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ دنیا کا ہر معاملہ، ہر چیز، خیر و شر اللہ ذوالجلال کے ارادے اور مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ کی اجازت، اس کے ارادے کے بغیر دنیا میں کوئی چیز نہ وجود میں آ سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے دنیا کو اسباب کے ساتھ معلق کیا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات اللہ ذوالجلال اسباب کے بغیر بھی اب چیزوں کو پیدا کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم افزائش نسل کے لیے مرد اور عورت کے جنسی اتصال کو بنایا، لیکن اللہ چاہے تو بغیر اس کے بھی بنا سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نہ باپ نہ ماں۔ حوا کو پیدا کیا، ماں نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اسی دریا سے نکلے، اللہ نے پار نکال دیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، جو چاہے سو کرے۔ لیکن اللہ ذوالجلال لہذا انسان کو ظاہری اسباب پر اعتماد اور توکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ توکل اللہ ذوالجلال پر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احتیاطیں کرنا کا بھی حکم دیا، جیسا کہ آپ نے فرمایا لا یورد ممرض علی المصح، مریض اونٹ تندرستوں کے پاس نہ لے جایا جائے۔ آپ نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں۔ ایک اور آپ بھی کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں اونٹ ہمارے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ایک خارش والا اونٹ آتا ہے، سب کو خارش لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا من اجرب الاول، پہلے کو کس نے خارش لگائی تھی؟ وہ اللہ ذوالجلال نے لگائی تھی۔ اس لیے آپ نے احتیاطیں بتلائیں، فرمایا فر من المجذوب فرار من الاسد، کوڑی کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اسی طرح فرمایا اگر کسی جگہ طاعون کی بیماری پڑ جائے، جو وہاں کے لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلے اور باہر کے لوگ اس میں داخل نہ ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی چیز بھی متعدی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ بعض امراض میں ایسے جراثیم ہیں جو دوسروں کے لیے مرض کا سبب بن سکتے ہیں، لہذا احتیاط کا حکم دیا گیا۔ اسباب کو اختیار کرنا عقل مندی ہے، اور اسباب کو اسباب کے طور پر استعمال کرنے سے گریز کرنا یہ عقلی فطور ہے۔ جیسا کہ آگ سے کہا گیا بچو، سیلاب آ رہا ہے پانی سے بچو، اگر خستہ دیوار ہے اس سے بچو، اسباب اختیار کرو لیکن اسباب پر اعتماد نہ کرو۔ موجودہ سائنس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جراثیم کے ذریعے بیماری پھیلنے کے قائل ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ جراثیم تب اثر کر سکتے ہیں جب جسم میں قوت مدافعت کمزور ہو جائے، لیکن اگر قوت مدافعت ٹھیک ہے، ٹھیک کام کر رہی ہے، تو یہ جراثیم اس پر کوئی اثر نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل سبب جراثیم کا وجود نہیں ہے بلکہ جسم کا حساسیتی نظام اس کی کمزوری ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی بیماری فی نفس ہی متعدی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے حکم۔ بے شمار مثالیں ہیں ایسی۔ یہودی حضرت خالد بن ولید کے پاس آتے ہیں، صحیح روایت میں ہے، کہنے لگے کچھ ہمارے مطالبات ہیں، آپ ان کو مان لیجئے۔ فرمانے لگے کیا مطالبات ہیں؟ ایک شخص بوڑھا آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں سفیر بن کر آیا ہوں، اس میں زہر ہے، اگر میں واپس خالی گیا تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ فرمایا مجھے دو۔ زہر لی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، دنیا میں نہ کوئی چیز نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے، مگر اللہ کے حکم سے۔
زہر کھا لی، اس نے کوئی اثر نہیں کیا، معمولی سا پسینہ آیا۔ کیا مانا؟ اگر انسان کا اللہ پر توکل ہو تو وہ سب کچھ اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح فرمایا ولا تیرا بدشگونی بھی جائز نہیں ہے۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ گھر سے نکلتے سفر پر جاتے یا کوئی بھی کام کرتے تو اس کے لیے شگون لیا کرتے تھے۔ پرندے کو اڑاتے، اگر بائیں جانب کو اڑتا تو کہتے کہ ہمارا یہ سفر نہیں ہوگا، اور اگر دائیں طرف چلا جاتا تو کہتے یہ سفر ہوگا۔ آج بھی لوگوں میں اس طرح کی بدشگونی ہے۔ گھر سے باہر نکلے ہیں، سامنے سے بلی گزر گئی، کہنے لگے آج سفر اچھا نہیں ہوگا۔ نیولا گزر گیا۔ رات کو گھر میں صفائی نہیں کرنی، دکان میں صفائی نہیں کرنی، شگون لیتے ہیں، برکتیں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سارے مشرکانہ عقیدے ہیں۔ البتہ نیک فعل لینا جائز ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو کوئی بندہ بیمار تھا، آپ اس کے پاس گئے، کہا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے بھائی، یہ بیماری گناہوں سے صاف کرنے والی ہے، آپ صحت مند ہو جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ شفا مکمل مل جائے گی۔ آپ نے ان کو اچھی باتیں کہی، وہ خوش ہو گئے، یہ جائز ہے۔ لیکن کہنا کہ بدشگونی لینا، جیسا کہ لوگ ہمارے ملکوں میں بعض اوقات سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کے پاس طوطے ہوتے ہیں، کارڈ ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں، اے جی یہ کارڈ جو نکالے گا وہ آپ کی قسمت ہے۔ یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ ذوالجلال کے پاس ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، لہذا مومن ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ ذوالجلال پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا حامہ، الو کا بولنا بھی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی نحوست نہیں ہے۔ عربوں میں یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا جسم کسی جانور میں آ جاتا ہے۔ آج بھی تناسخ کا عقیدہ ہندوؤں میں موجود ہے۔ جاہلیت میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی روح کسی الو میں داخل ہو جاتی ہے، وہ اس کے گھر میں آ کر، قبر پر آ کر چلاتا ہے اور کہتا ہے مجھے قاتل کا خون پلاؤ، اگر مقتول سے بدلہ لے لیا جائے تو چلا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ سمجھتے تھے اگر کسی کے گھر پر آ کر الو نے بولنا شروع کر دیا تو یہ منحوس ہے، ویران ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامہ، الو کا بولنا بھی کوئی چیز نہیں، ہر چیز اللہ ذوالجلال کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سفر کا مہینہ، اس کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہے۔ لوگ سفر میں شادیاں نہیں کرتے، اس لیے منحوس ہے۔ اس مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، لہذا شادی نہیں کرنی۔ محرم میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، لہذا شادی نہیں کرنی۔ تو بھائیو ذوالحجہ میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، جمادی الاول میں حضرت ابوبکر صدیق کی وفات پائی۔ تو یہ کس مہینے میں شادیاں نہیں کرو گے؟ میرے بھائیو دوستو، یہ ساری خرافات ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا، لوگ 13 تیزی کے دنوں میں چنے ابال کر، چوریاں بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ آفات ٹلی رہیں۔ ان سی چیزوں کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے۔ فرمایا ولا غول بھی کچھ چیز نہیں ہے۔ جس طرح مشہور تھا کہ بعض لنگڑے، لولے، کندھے، کانے، جنات زمین پر اترتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں پنجابی میں پوتنے کہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں ان دنوں میں لوگ مکڑی کے جالے صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے سفر چلا جا، اے سفر چلا جا۔ یہ ساری باتیں، ان کا شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سفر کے آخری مہینے کو چہار شنبہ آخری بدھ، سفر کا آخری بدھ، ماہ سفر کے آخری بدھ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن شفا ہوئی تھی، لہذا گھروں میں شرینی کا اہتمام کیا جاتا ہے، چوری تقسیم کی جاتی ہے، غسل کیا جاتا ہے، لوگ باغوں میں پارکوں میں جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس دن آپ غسل سید فرما کر سیر کے لیے تشریف لے گئے اور میرے بھائیوں سیدہ عائشہ نے چوری بنا کر صدقہ کی۔ یہ ساری کہانی من گھڑت ہے، پیٹ پرستی کا بہانہ ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے، نہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ میں آپ کی مرض کا آغاز ہوا، پھر اس میں آپ صحت یاب نہ ہوئے اور 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں دوستو، اسی طرح کچھ لوگوں نے کچھ نمازیں بنائی ہوئی ہیں کہ ان دنوں میں وہ نمازیں پڑھیں، اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ اسی طرح فرمایا اور نچھتر بھی کوئی چیز نہیں ہے، ستاروں میں بھی کوئی خاصیت نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ آج لوگ اخباروں میں بھی آتا ہے فلاں ستارہ فلاں جگہ پر ہے، لوگ فال لیتے ہیں ستاروں سے، شگون لیتے ہیں، اور یہ زمانہ جہلیت کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا، فرمایا یہ فال لینا بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک فرما دیا اگر کوئی عراف پامسٹ کے پاس، نجومی کے پاس آ کر اپنی قسمت کا حال اس سے پوچھتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کفر کیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتے، لہذا ہر چیز اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ تم بھروسہ اور توکل علی اللہ فلیتوکلوا فتوکلوا ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو اللہ پر ہی اعتماد کرو، اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔ دنیا کی ہر چیز اللہ ذوالجلال کے اختیار میں ہے، کوئی چیز نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ لیکن اسباب کی حد تک انسان اسباب کو اختیار کرے مگر اسباب پر بھروسہ اور اعتماد نہ کرے، اعتماد صرف اللہ ذوالجلال پر کرے کہ اللہ چاہے تو اس سبب کو فائدہ مند بنا سکتے ہیں، وہ فائدہ اس کو ہمیں دے سکتے ہیں، اور اگر ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی انسان کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر حال میں مومن اللہ ذوالجلال پر ہی اعتماد کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تکلیف آ گئی، دکھ آ گیا تو وہ کیا پڑھتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، فرمایا اللہ ذوالجلال اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دین پر استقامت عطا فرما، اللہ اپنی ذات پر ہی ہمیں ہر مکمل طور پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ ذوالجلال حی ہے اور لوگ جن پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، کوئی کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، ہر چیز کا اختیار میرے اللہ ذوالجلال کے پاس ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
یا اللہ مرحومین پر رحم فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مجبور مقہور ہیں اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم